جب اللہ رب العزت کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے رحمت بھی بنا کر بھیجا اور خالق کائنات نے آپ کو فضل بھی اپنا بنا کر بھیجا۔ آپ کاکے بس جلدی لگا دو، شور نہیں کرنا، یہ بات ذرا غور سے سننا، پھر ایسے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، سورہ یونس 11واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی دستیابی کی وجہ سے، مل جانے کی وجہ سے تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں پر خالق کائنات نے فرمایا فلیفرحوا، اصل میں ہے لیفرحوا۔ لیفرحوا جو ہے پہلے امر کا صیغہ ہے، اور پہلے امر الامر للوجوب، گرامر کے اعتبار سے امر جو ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کا، ایک فرمایا کہ اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہو تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، تو ہر نعمت اللہ کی دستیاب ہو تو فضل ہو، اللہ کا ہو فضل، عام لفظوں میں ہم کرم کہہ دیتے ہیں، جسے اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوش تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے یہ ہم اپنے اپنے طور پر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، یہ فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ فضل ہے۔ ایک ہمارا اللہ ہمارے لیے فیصلہ کرے کہ تمہیں یہ رحمت نصیب ہوئی ہے، تم پر یہ فضل ہوا ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات نہیں ہے۔ خالق کائنات نے رحمت، بہت ساری چیزیں اللہ کی مہربانی میں آتی ہیں، رحمت میں آتی ہیں، اور جس کو بطور خاص اللہ نے فرمایا رحمت، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں، مسلمان کا بچہ اس آیت سے واقف ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ربط اس کا جب آپ سنتے جائیں گے تو ربط اس کا سمجھ آتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں رحمت نصیب ہو تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو لہذا ایک آپ کا فیصلہ، ایک میرا فیصلہ، ایک زید عمر بکر کا فیصلہ، لیکن اللہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ کے فیصلے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ رحمت ہیں۔ دوسرے جگہ پہ فرمایا کہ رحمت ملے تو خوش ہو جاؤ، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری، آپ وہ نعمت ہے اللہ کی کہ آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ پہلے پارے کے اندر خالق کائنات نے جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، دو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک وہ لوگ جو اہل کتاب یعنی اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتے تھے، ان کو تکلیف یہ تھی حسد یہ تھا کہ یہ اگرچہ اب ان کے اعمال تو بگڑ چکے ہوئے تھے، اپنے آپ کو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ہیں انبیاء کے وارث، اولادے ہیں ہم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دو صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سے آگے جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں تشریف لائے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب ان کو بنی اسرائیل کو حسد یہ تھا کہ نبوت تو ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی، ادھر نبوت کیسے چلی گئی؟ یعنی اس حسد کی بنا پر وہ ایمان نہ لا رہے تھے، اگرچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پچھلی اپنی جو کتابیں اللہ نے پر نازل کی تھی انبیاء کے ذریعے سے بھی ان کو اتنا واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں نظر آ رہی تھی کہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو پہچان کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں تھا، یہ کنفرم تھا ان کو کہ نبی آخر الزمان، اللہ کے آخری نبی آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اسی طرح جو مشرک تھے، یعنی مشرک وہ تھے جو بالکل بتوں کو پوجتے یا کسی اور چیز کو پوجتے، ان کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اہل کتاب تو پھر بھی جس طرح بگڑے تگڑے جو بھی تھے، لیکن یہ آسمانی ایک دین کا ماننے والے تھے، اور یہ لوگ مشرک جو تھے وہ تو بالکل بتوں کے آگے جھکتے یا اور کسی کے آگے جھکتے، ان کا آسمان کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من ربکم، یہ محبوب نہیں چاہتے، نہ مشرک اور نہ ہی اہل کتاب کافر، یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر اللہ کوئی نازل فرمائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نبوت کے لیے اپنے جس کو اپنے فضل سے وہ خاص کرنا چاہے کر سکتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ صاحب فضل عظیم ہے، اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ تو اب یہ جو پیچھے کلام چل رہا ہے، اس کلام کی نسبت سے آپ اگر نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے، اللہ خالق کائنات نے فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے۔ تو لہذا بڑا فضل ایمان والوں کو جو نصیب ہوا، جس پر اللہ رب العزت نے احسان بھی جتلایا، وہ فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، دونوں جن پر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا فضل ملے تب بھی تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو تب بھی تم خوش ہو جاؤ، تو آپ قرآن ہی سے ڈھونڈو کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، دونوں کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، بلکہ فضلاً کبیرہ، اللہ نے فرمایا بڑا فضل، یعنی بڑا فضل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اسی طرح رحمت مشہور، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسی طرح فضل بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں فضل مل جائے اللہ کا اور اللہ کی رحمت نصیب ہو تو تمہیں اس وقت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تمہیں آگے جو منہ کے نقشے ٹیڑھے نہیں کرنے چاہیے. تمہیں اس وقت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تمہارے چہروں سے خوشی ظاہر ہونی چاہیے, تمہارے لباس سے خوشی ظاہر ہونی چاہیے, تمہارے گلی محلوں سے خوشی ظاہر ہونی چاہیے. خوشی کا اظہار دین کے اندر ایک اپنا ہے, ایک اپنا دین ایک مزاج رکھتا ہے. دین ناچ گانے کے خلاف ہے. دین جو ہے اور طرح طرح کی خرافات جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے, دین اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم خوش نہ ہو. خوشی کا تو دین کہتا ہے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. تو لہذا آج کئی لوگ کہتے دیکھیں جی آپ یہ ساری گلیاں وغیرہ سجاتے ہیں, صحابہ نے تو یہ نہیں سجائی, صحابہ نے تو جھنڈے نہیں لگائی. میں نے کہا جو صحابہ نے جھنڈا لگایا کوئی لگا سکتا ہے؟ صحابہ نے تو وہ جھنڈا لگایا جس کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے میں جھنڈا اسلام کا لگا ہوا ہے. مکہ سے مدینہ سے شروع ہوا وہ اسلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیغام دیا تو صحابہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. آج تو کوئی ایسا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ مسلمان نہ ہو. ہر جگہ پہ مسلمان ہے, ہر جگہ پہ مسلمان ہے. لیکن ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. میری بات یہ سمجھنے والی, ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. کوئی عرف عام کا بھی اعتبار ہوتا ہے. فرض کریں کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں پائے نہیں کھاؤں گا, یہ اصول فقہ کا ایک قانون بتا رہا ہوں, پائے نہیں کھاؤں گا. تو پائے سے مراد کیا ہوتے ہیں کہ میں تو یا گائے وغیرہ کے پائے نہیں کھاؤں گا یا بکرے کے نہیں کھاؤں گا. اگر کوئی چڑیا کے کھا لیتا ہے تو اس کو تو عرف عام میں پائے نہیں کہا جاتا, یا کبوتر کے کو کھا لیتا ہے. تو لہذا عرف عام کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے. آج کفر کو آپ دیکھیں, کفر میں کیا ہو رہا ہے؟ کفر میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقابلے پہ اترے ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانے خاکے بناتے ہیں اور اتنی ہماری ملکوں کی مطلب آپ کر لیں گورنمنٹ ہیں جو اسلام کے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ہر سال باقاعدہ وہ بازاروں میں اس طرح کے خاکے بنا کے مقابلہ بازی کرتے ہیں اور اس طرح کے خاکے بنا کر جناب ان کے باقاعدہ سربراہ جو ہے وزٹ کرتے ہیں. تو کیا ہمیں ان کے مقابلے کے اندر اپنے گلی محلوں کے اندر وہ انداز جس سے ظاہر ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے, دین پر عمل داری تو سب سے اہم چیز ہے. یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ گھر سج جائے نماز چھوٹ جائے, گھر سج جائے روزہ چھوٹ جائے, یہ تو چیزیں نہیں ہیں. مقصد کہ گھر بھی سجنا چاہیے اور نمازی بھی ہونا چاہیے, گھر بھی سجنا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہونا چاہیے, گھر بھی سجنا چاہیے اور بندے کو روزہ رکھنے والا اور دیگر نیکی کے کام کرنے والے بھی ہونا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے ہم یا تو ایک ہی کام کرتے ہیں, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا سچا دین اس پر جو عمل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عمل کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور ابو جہل کو اسی طرح زخمی کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے گیا تھا, تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گزارش کی کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں خوش تب ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے. لہذا آپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کیا جائے. تو لہذا ہم اپنے ماحول سے بھی خوشی کا اظہار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس انداز سے بھی خوشی کا اظہار کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس پر عمل کریں.
تو بہرحال یہ کہا جائے کہ خوشی کا اظہار ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل لایانی سی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہو، اللہ کی رحمت نصیب ہو، تو تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سورۃ الضحیٰ کے اینڈ پہ آپ دیکھیں آخری آیت جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمت نصیب ہو تم اس کا اظہار کرو، یعنی یہ نہیں تم جناب کوئی اللہ کی نعمت تمہیں نصیب ہوتی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس نعمت کے بارے میں شکر ادا کرو، اس کا اظہار کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور نعمت بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں تم شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر دیکھیں، چوتھے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ لوگو تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کی دل کے اندر محبت کو ڈال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم دشمنی سے تم اب اس نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس نعمت سے، یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے معاشرہ کیا تھا؟ اوس و خزرج دو قبیلے جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، آپ اندازہ کریں کہ 120 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 120 سال تک دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی، اور وہ لڑائی ہوتے ہوتے کئی لوگ مارے گئے اور کیا نقصانات ہوئے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی کہ آپ کی برکت سے اوس و خزرج والے دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اتنی پرانی دشمنیاں لوگوں کی ختم ہو گئی۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی، یعنی تمہارا بھائی بھائی ہونا جو ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، اللہ کی یہ جو نعمت ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمت نصیب ہو تمہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے فضل ملے خوش ہو جاؤ، تو بڑا فضل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو تم خوش ہو جاؤ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں نعمت نصیب ہو تو تم